نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ پروردگار عالم جل مجید کے احسان و کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ آل عمران شیفہ کی 103 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پروردگار عالم جل مجدہ کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور ضرور بھی ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ تم میں ایک ایسی امت ہو، ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت ہو کہ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو نیکی کی بھلائی کی دعوت دینے والے ہوں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے والے ہوں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو گناہ کی باتوں سے روکنے والے ہوں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جانے والے ہیں، جو کامیاب و کامران ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات جل وعلا کا احسان و کرم ہے کہ ہمارے نبی پوری کائنات کے نبی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، رب کائنات نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن مجید فرقان میں پوری کائنات کے لیے ہدی للعالمین بن کے آیا، پوری کائنات کو ہدایت دینے والا آیا۔ رب کائنات نے جو رب العالمین ہے اس نے اپنے محبوب مکرم کو رحمت للعالمین بنایا، اور قرآن مجید فرقان میں کو ہدی للعالمین، یعنی یہ سب کچھ عالمین کے لیے ہے، وہ عالمین کا رب ہے، میرے نبی عالمین کے رسول ہیں، اور قرآن کریم عالمین کی ہدایت کے لیے آیا۔ میرے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وہ 23 سالہ مبارک زندگی جو نزول قرآن کریم والی زندگی ہے، رب کائنات جل وعلا کی رضا کی خاطر تبلیغ رسال کرتے ہوئے آپ نے یہ گزاری۔ میرے کریم آقا رسول ربی کے بعد صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین، پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، پھر علماء متقدمین نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ ضروری تھا کہ اتنا عرفہ اور اعلیٰ دین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایسا دین جو کائنات کے سارے دینوں پر غالب ہے۔ ضرورت اس عمر کی تھی کہ پوری دنیا میں اس دین کو پھیلایا جائے، اور پوری دنیا میں اس دین کو کیسے پھیلایا جائے گا؟ ایک عام آدمی، ایک تنہا آدمی پھیلائے گا نہیں، اس کے لیے جتنی بڑی دنیا ہے اسی بڑی قدر بڑی ایک جماعت ہونا چاہیے، ایک گروہ، ایک ٹولہ ہونا چاہیے۔ اس لیے پروردگار عالم فرماتا ہے اس دین متین کو پھیلانے کے لیے تمہیں ذمہ داری اٹھانا ہوگی کہ تم ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ جس کے قول اور فعل، جس کے کردار سے اسلام کی صحیح تصویر نظر آتی ہے، جو حضور سید عالم کے صحیح متبع اور فرما بردار ہوں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، صحابہ کرام نے اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، صحابہ کے بعد تابعین نے، اور پھر علماء متقدمین نے، جس طرح امام غزالی لے لیں، امام رازی لے لیں، حضرت شیخ سعدی لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ رب کائنات جل وعلا کو اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے حق ادا کی۔ اور محدثین اکرام میں جس طرح آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، امام ابو داؤد، اور اسی طرح محدثین اکرام نے اپنا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ افسوس ہے کہ ایک خط رجال کا زمانہ ہے، اس زمانہ میں وہ کچھ نہ رہا جس چیز کی ضرورت تھی۔ حالانکہ ہر زمانے میں چیز کی ضرورت ہے کہ علماء حق کا دین متین کو پھیلانے والے باقی رہیں، اور میری آپ اور آپ کے قریب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حق کو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی عزت عطا فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا جو علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرم ہے، آپ بھی روزانہ علم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال کے فرشتے اس کی رضا کی خاطر اس کے پاؤں نے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، تھوڑی دیر بیٹھ کر علم دین کو سیکھ لینا رات کے کسی حصہ میں
پوری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ارشاد کرام قدر ہے، جو علم دین سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتا ہے اس کا ہر قدم جنت کی طرف اٹھتا ہے، گویا وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ ایک وید میں اگر علم دین حاصل کرتا ہوا مارا گیا تو اللہ تعالیٰ مرتبہ شہادت عطا فرماتا۔ یہ دیکھیے کہ فضیلت و طالب علم کی ہے، تو جو عالم دین بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، کس قدر اعلیٰ اس کا مرتبہ ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ علماء حق کو قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا چیز کی اجازت اور رحمت فرمائے گا کہ جس کو تم چاہو بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ علماء حق کو اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ شرف عطا فرمائے گا۔ میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمۃ علماء حق کی بہت فضیلت بیان فرمائی، بہت فضیلت بیان فرمائی۔ کتب حدیث میں مستقل ایک کتاب العلم کا باب ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان فرمائی اور علماء حق کی فضیلت بیان فرمائی، علماء سو کی تذلیل کا ذکر فرمایا۔ اور ابھی سو جناب فرماتے ایک ایسی جماعت تمہارے اندر ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کو حکم دینے والی ہو، برائی سے منع کرنے والی ہو، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے والی ہو۔ اور جس طرح انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ آگے پڑھیں گے بھی اسی سورہ بارکہ کے اگلے رکوع میں یعنی 110 نمبر آیت بارکہ میں نبی کریم کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ آپ 104 نمبر آیت بارکہ اس بات فرما رہے ہیں، یہ آگے جو آپ پڑھیں گے 110 آیت نمبر بارکہ کتاب اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر، میں وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرض کروں گا۔ میرے نبی فرماتے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وَإِن يَرَوْا مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اگر تم کو گناہ کا کام ہوتا ہو دیکھو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت اور طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر تم اپنی زبان سے منع کر دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے منع کرنے کی بھی استطاعت اور طاقت تم میں نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانو، وَأَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پیارے انداز میں مسائل دے کر سمجھایا کرتے تھے۔ سید النعمان بن رشید سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، میرے کریم آقا نے مثال دے کر سمجھایا، یوں سمجھیے ایک جماعت دریا یا سمندر کو پار کرنا چاہتی تھی، وہ کشتی میں سوار ہوئی۔ میں حدیث کا ترجمہ نہیں آپ کو سنا رہا، یاد رکھیے میں حدیث برکت کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ ایک جماعت دریا یا سمندر پار کرنا چاہتی تھی، وہ ایک کشتی میں سوار ہوئی۔ حدیث برکت میں صرف یہ ہو کشتی میں لوگ سوار ہوئے، یہ دریا یا سمندر میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ کشتی میں سوار ہوئے کچھ لوگ تھے جو اوپر والی منزل میں تھے، کچھ لوگ تھے جو نیچے والی منزل میں تھے۔ نیچے والی منزل یوں سمجھے کہ پانی کے اندر تھی، اوپر والی منزل ورشا۔ نیچے والی منزل والوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو نیچے والی منزل میں تو پانی موجود نہیں تھا، ان کو لینے کے لیے بہرحال چھت کے اوپر آنا پڑتا تھا، اوپر والی منزل میں آنا پڑتا تھا، وہاں سے وہ دریا یا سمندر کا پانی حاصل کر پاتے تھے۔ وہ چند ایک مرتبہ اوپر آئے تو اوپر والوں نے چیز کو برا بنایا کہ تم کیا بار بار آتے ہو پانی لینے کے لیے، پانی یہاں کیچڑ کر جاتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اس چیز کی تکلیف محسوس کی اور منع کر دیا، خبردار اگر اب کوئی اوپر پانی لینے کے لیے آیا تو۔ جب نیچے والوں کی چیز کی خبر ہوئی کہ اب اوپر والے ہمیں پانی لینے نہیں دیں گے، کہنے کہ مرنا تو ہے، پیاس سے مریں گے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم نیچے سے سوراخ کر کے پانی کو حاصل کریں۔ اب انہوں نے ہتھوڑا یا کلہاڑا پکڑا اور کشتی کے تختوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ میرے کریم آقا نے کتنی پیاری مثال دی، ہمارے کیا بتاؤ اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ بھی جانتے ہیں کیا نتیجہ والا نکلے گا؟ سارے غرق ہو جائے گا۔ اوپر والوں کا ذمہ ہے، فرض ہے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑیں، اگر نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے نیچے والے تو غرق ہوں گے ہی، اوپر والے بھی نہیں بچ سکیں گے، سارے غرق ہو جائیں گے۔ میرے قریب نے شاہ میں تمہاری ذمہ داری ہے تم گناہ کو روکو، اگر تم گناہ کو باوجود طاقت کے نہیں روکو گے جس طرح وہ برباد ہوں گے گناہ کی سلسلے میں واقعہ عذاب تم پر بھی آ جائے گا۔ حدیث سے بات ہے میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمۃ فرمایا کہ جبریل امین کو یا کسی فرشتے کو رب کائنات کو حکم دیا، جبریل امین کو اے جبریل فلاں شہر کو
اس کے باسیوں پر، اس کے باشندوں پر الٹ دو، یعنی شہر کو تباہ و برباد کر دو، اس کے سارے باشندوں کو غرق کر دو۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ پروردگار عالم یا رب فی عبد الفلان، مولا تعالیٰ اس میں فلاں نام کا ایک بندہ ہے، لم یعصی کا طرفۃ عین، مولا تعالیٰ اتنا نیکوکار ہے، اتنا نیکوکار ہے، اتنا نیکوکار ہے کہ لم یعصی کا اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، کتنی دیر بھی؟ طرفۃ عین، جتنی دیر میں انسان پلک جھپکتا ہے نا، اس سے اتنی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے دن اور راتیں تیری فرما برداری اور فاشاری میں گزر رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ اس کو بچا لو، رب کی فرما اس کو بھی ان کے ساتھ ہی غرق کر دے، کیونکہ جب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، جب لوگ میری نافرمانی کرتے تھے تو اس کے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلا، اسے غصہ کیوں نہیں آیا، اس نے ان کو منع کیوں نہیں کیا، اس لیے اس کو بھی ساتھ ہی ہلاک کر دو۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر وجم شفیع معظم رحمت عالم سے سیدہ زاہدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث مبارکہ کی روایت کرتی ہیں، جس کا ایک جز یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کے مد مقابل ایک خبیث لشکر آئے گا، ایک سفیانی شخص ہوگا، وہ خبیث اس لشکر کو بھیجے گا، جو لشکر راستے میں غرق ہو جائے گا، ایک آدمی بچے گا۔ غرق ہو جانے والوں میں وہ لشکری بھی ہوں گے اور وہاں کے دیگر باشندے بھی ہوں گے جن میں نیک بھی تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بارگاہ بے کس بنا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نیک آدمی بھی ساتھ ہی غرق ہو جائیں گے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول رحمت نے فرمایا اس وقت وہ سارے غرق ہو جائیں گے، لیکن حشر نیکوں کا نیکوں کے ساتھ ہوگا، بروں کا بروں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو نیک بندہ تھا قیامت کے دن تو پروردگار عالم جل وعلا اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ میں نے یہ حدیث مبارکہ اس لیے سنائی ہے کہ اگر نیک بھی بروں کے ساتھ رگڑے جائیں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب آپ گیہوں کو بسواتے ہیں تو گون بھی ساتھ ہی پس ہو جاتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا تھا تو جانور بھی ہلاک ہو گئے تھے، حالانکہ جانوروں کا کوئی قصور تو نہیں تھا، اس لیے جب اجتماعی طور پر گرفت ہوتی ہے تو نیکوں کا بھی ساتھ ہی رگڑے جاتے ہیں، لیکن حشر اللہ تعالیٰ جل وعلا نیکوں کا نیکوں کے ساتھ کرے گا، بدوں کا بدوں کے ساتھ کرے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری فرض کیا ہے؟ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق، بلکہ یوں کہیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق ہر فرد بشر کا یہ ذمہ ہے وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت ہے، اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یعنی علماء کرام ضرور بھی ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو رب کائنات جل وعلا کے دین متین کی دعوت دینے والے ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کسی بھی بستی میں ایک عالم دین کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں کوئی بھی عالم دین نہیں ہوگا کہ جس کی جانوروں کو رجوع کر سکے، وہ ساری بستی گناہ گار ہوگی، یعنی کم از کم ایک عالم دین ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ کسی نے مسئلہ دعوت کرنا ہو اس کی جانور رجوع کر سکے، اس کے پاس وہ آ سکے۔ میرا اللہ شیخ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ان لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہوں اور برائی سے منع کرنے والے ہوں، ان کا درجہ کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جانے والے ہیں، جو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو جانے والے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَلَا تَكُونُوا ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کی خبر دیتا ہے جن کا انجام بہت برا ہوگا، بہت برا انجام ہوگا۔ یہود و نصارہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس سے پشت ڈال کر آپس میں اختلاف کی بنیاد رکھی تھی، اللہ فرماتا ولا تکونوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ولا تکونوا تم نہ ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے اختلاف کیا تھا، تفرقہ بازی کی تھی، واختلفوا پھر ان میں پھوٹ پڑ گئی، الگ الگ ہو گئے، من بعد ما جاءوا البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کلی نشانیاں دلائل آ چکے تھے، تورات نازل ہو چکی تھی، زبور نازل ہو چکی تھی، انجیل نازل ہو چکی تھی۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر ہے وجب شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد قدر فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے
72 گروہ ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل جس سوراخ سے اگر کوئی گزرا ہوگا تو میرے امتی وہ سوراخ سے گزریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بات کرتا ہوں، حیا محسوس کرتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی میری امتی بھی یہ کرے گی۔ یعنی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنا آئین اور اپنا قانون جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا تھا، ہم نے پس سے پش ڈال دیا۔ ہمارے ملک کے سارے قوانین انگریز کے بنے ہوئے ہیں، کافروں کے بنے ہوئے ہیں۔ ہماری معیشت کے جتنے اصول و قوانین ہیں وہ کافروں کے بنے ہوئے ہیں۔ اے کاش اے کاش اے کاش ہم اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے قرآن کریم کی جانب رجوع کرتے تو رب کائنات کو ارشاد کرام قدر ہمارے لیے ایک مینار نور ثابت ہوتا کہ میرا اللہ فرماتا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میرے ذکر سے، نماز سے، قرآن کریم سے روگردانی کرے گا میرا اللہ فرماتا ہے میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا۔ ہماری معیشت کی تباہی کا سبب کیا ہے؟ ہم تلاش کر رہے ہیں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، مگر میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر تم میری نافرمانی کرو گے، میرے نبی کی نافرمانی کرو گے، میرے ذکر سے روگردانی کرو گے، ومن اعرض عن ذکری، جس سے میرے ذکر سے روگردانی کی، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو بھلا دیا۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرا اللہ فرماتا نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرا اللہ فرماتا ہے اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، تباہ کر دوں گا اس کی معیشت کو۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کرے گا اے مولا مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، مجھے تو دنیا میں نظر آیا کرتا تھا۔ قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا دنیا میں نے تجھے اپنی آیتیں قرآن کریم دیا تھا، تو نے ان کو بھلا دیا۔ كذلك اليوم تنسى، جا بدبخت دور ہو گیا۔ كذلك اليوم تنسى، آج میں نے تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، ہم نے قرآن مجید فقط کو اوپر سے پھٹ ڈال دیا، اور ہمارا جو حشر دنیا میں ہو رہا ہے وہ زمانہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی، ہماری غلطی ہے۔ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، کتنے ٹکڑے ہو گئے ہماری جماعتوں کے، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، اور ہر کوئی دوسرے پر فتح لگاتا ہے، کہتا ہے میں سچا ہوں باقی کافر ہیں۔ سر پٹول شروع ہو گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ قطر و غارت گلی کا بازار مذہب کے نام پر شروع ہو گیا۔ کس قدر حیرانی کی بات ہے، حیرانی نہیں افسوس کہوں گا، ماں افسوس نہیں بدبختی میں کہہ دو تو حرج نہیں ہے۔ نبی کے نام پر مناظرے ہوتے کہ نبی کے پاس علم تھا کہ نہیں تھا؟ نبی تمہارا مرا ہوا ہے کہ زندہ ہے؟ نبی ہماری طرح کا بشر ہے کہ افضل و اعلیٰ ہے کوئی ایسا خبیث انسان جو اپنے باپ کے لیے مناظرہ کرے؟ ایک بیٹا کہے کہ میرا باپ تو جاہل ان پڑھ تھا، دوسرا کہے پڑھا لکھا تھا، دونوں مناظرہ کریں، اور وہ ثابت کرے میرے باپ کو ذرا بھی علم نہیں تھا، دوسرا ثابت کرے بہت علم تھا۔ ایک کہے کہ باپ تو مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، دوسرا کہے کہ اس کے حالات زندہ ہیں۔ یہ اپنے باپ کے بارے میں وہ بندہ مناظرہ وہ نہیں کر سکتا جو نبی کے بارے میں کیا جاتا ہے، جو اہل بیت مصطفیٰ کے بارے میں کیا جاتے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی آباء و اجداد کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف شروع کر دیا۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے، نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک کے ساتھ دلایا ہے، دیکھو لوگوں کے ساتھ جو میں نے سلوک کیا وہ کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پہلی قوموں کے یہ واقعات ہمارے لیے ایک عبرت کی دلیل تھی، ایک نشانی عبرت ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہم نے ان کو اوپر سے پھٹ ڈال دیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یاد رکھو اے تفرقہ بازی کرنے والوں، یاد رکھو مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں۔ دیکھیے آیا بارکہ کے اوپر لفظ لام الولا لکھا ہوا ہے، معنی یہ بنتا ہے مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا، اگلا حصہ بھی پڑھیے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
وہ دن آنے والا ہے قیامت کا دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تیرے اندر کی قدورت تیرے چہرے کو قیامت کے دن سیاہ کرے گی. تیرے اندر تیرے دل کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب بندوں کے بارے میں اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں بزرگان دین کے بارے میں جو بغض بھرا ہوا تھا جو سیاہی بھری ہوئی تھی قیامت میں تیرے چہرے پر آیا ہوگی. اور جو نیکوکار ہوں گے ان کے دل کا نور رب کائنات نے کے چہروں پر آیا فرما دے گا. یوم تبیض وجوہ وہ چہرے روشن و تابہ ہوں گے وتسود وجوہ اور چہرے سیاہ بجنگ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ تو پھر وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے ان کو فرمایا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم کیا تم نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کیا. معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ. صحابہ کرام کے زمانے برکت شاہ میں امن تھا بڑا امن تھا. سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں پہلا اختلاف پیدا ہوا ہے. جو بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی پہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا تھا حضرت عبداللہ بن سلام نے بہت خوب فرمایا تھا کہ اب کبھی بھی مسلمانوں میں اجتماع نہیں ہوگا اکٹھ نہیں ہوگا. مسلمان مختلف ہو جائیں گے. اسی وقت سے دو جماعتیں بن گئی. پھر اس کو زیادہ ہوا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی کہ جب خارجیوں نے حضرت علی مرتضیٰ پر بھی معادلہ شرک کا فتویٰ لگا دیا. وہ حالانکہ خارجیوں کی اگر آپ پڑھیں گے نا غروری خارجی حدیث سے بھر کر اگر آپ پڑھیں گے تو صحیح بخاری میں 13 سے زیادہ حدیثیں اس موضوع پر ہیں. اگر آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں گے تو وہ خارجی جنہوں نے مسلمانوں پر حضرت علی پر بھی کفر کا شرک کا فتویٰ لگا دیا تھا اور کہا تھا علی مرتضیٰ بھی ابو موسیٰ اشعری بھی عمر ابن العاص بھی یہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو حق مان کر. اگر تم ان کے حالات زندگی پر گنا خارجیوں کے لمبی لمبی داڑیاں تھیں ساری رات رو رو کر رب کی بات کرتے تھے اتنے روتے تھے ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو جاتی تھیں. حافظ قرآن تھے بہترین قاری تھے اور لوگوں کو وعد و نصیحت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے بہت ڈراتے تھے خود بھی بہت ڈرنے کا اظہار کرتے تھے. جو میں نے جملے کہے یہ حدیث کے اندر حدیث کی شرح کے اندر موجود ہے. وہ خارجی اتنا روتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کہتے تھے ہم اللہ کے ڈر سے روتے ہیں کہ رات کو ساری رات کھڑے ہو کر رو کر عبادت کرتے تھے. نمازیں پڑھتے تھے بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. میرے نبی نے خبر دی تھی ایسی نمازیں پڑھیں گے ان کے مقابلے میں تو اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. وہ اتنے روزے رکھیں گے کہ تو اپنے روزوں کو ان کو مقابلہ میں حقیر سمجھو گے. قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کریں گے. قرآن کو جو سیدھا کریں گے جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے مگر وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے. وہ کافروں سے بدتر مخلوق ہوں گے. پھر اختلاف پیدا ہو گیا. اس وقت سے لے کے آج تک یہ اختلاف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ خرید گہری سے گہری تر ہوتی چلی جا رہی ہے. نئے فرقے جنم لے رہے ہیں جس طرح موجودہ دور میں بھی وہ غامدی وغیرہ یا وہ مرزا انجینئر وغیرہ نئے فرقوں کو جنم دے رہے ہیں. پہلے فرقے کون سے کام تھے جو نئے فرقے بن گئے. کسی کا جی چاہتا کھڑا ہو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. جدا الگ الگ فرقوں پہ فرقے بنے جا رہے ہیں. وہ غور کریں نبی کریم کیا فرماتا ہے. پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم جس طرح جبریہ قدریہ معتزلہ بھی مسلمان ہی کہلواتے تھے. نبی کی فرماتا کو کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا بعد تمہارے ایمان کے کہ تم مسلمان ہو گئے تھے تمہارا دعویٰ ایمان کا تھا پھر تم نے کفر کیا. قادیان دجال کی امت بھی انہی میں شامل. نبی کی فرماتا کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اب جہنم کا عذاب چکھو جس طرح تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن و تابہ ہوں گے جن پر رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوگا جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت تھی اللہ کے محبوب بندوں کی محبت تھی جس کی وجہ سے ان کے دل روشن تھے رب کائنات ان کے چہرے بھی روشن فرما دے گا. میرے کریم علیہ السلام کا بڑا مشہور ارشاد کرام قدر ہے میری امت کے اعضائے وضو قیامت کے دن چودھری رات کی طرح چمکیں گے. رب کریم فرماتے ہیں وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے روشن و تابہ ہوں گے ففی رحمت اللہ
وہ رب کائنات جل وعلا کی رحمت کے نام سے ہوگا۔ وہ یہ سب جو ملے گا کس طرح ملے گا؟ اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا سیدنا عائشہ صدیقہ سے کی حدیث کا مروی ہے، میں اس کا مفہوم بیان کروں گا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا رب کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ ہم یہ جو اعمال کرتے ہیں نا، نیکی کا کام کرتے ہیں، یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ جس سے جتنا راضی ہوگا اسی قدر اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جنت میں کسی کا مرتبہ کم ہوگا، کسی کا بلند ہوگا، وہ ان اعمال کی وجہ سے ہوگا نا، مگر جنت میں جو داخلہ ہوگا اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ جب میرے قریب آ کر رسول اللہ یہ فرما رہے تھے کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جائے گا، تو ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ یا رسول اللہ آپ تو یعنی اللہ کی رحمت کے، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو آپ تو محتاج نہیں ہیں نا، باقی تو سارے محتاج ہیں نا، میں محتاج ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، آپ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ وہ یہ کہا کہ میں محتاج ہوں، میں عائشہ محتاج ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو میری کریم آ کر اپنے دست سے مقدس اپنے مبارک ساتھ کرا کے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اپنے رب کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، مگر میرے رب نے مجھ پہ اتنی رحمت نازل فرما دی کہ مجھے سلام اور رحمت اللہ، یعنی میں تو جنت کا مالک ہو گیا نا کہ اتنی رحمتیں نازل فرما دی ہیں، اور جو مجھ پہ اتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں میں تو جنت کا مالک بن گیا۔ تو جو بھی جنت میں جائے گا اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اور جس طرح میں نے یہ عرض کیا پہلے کہ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، میرا اللہ جس سے جتنا راضی ہو جائے گا اس کا مقام اسی قدر بلند و بالا فرما دے گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت ان کے شامل حال ہے، کب تک رحمت ان کے شامل رہے گی؟ دنیا میں ہمیں نعمتیں ملی ہیں، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ بدن، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ زندگی، یہ کھانے پینے کی اشیاء، یہ زمین و آسمان کے اندر رب کائنات نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، یہ ایک نہ ایک دن چھین جائے گا۔ ایسے ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، وہ نہ چھینے، یہ دنیا میں نعمتیں چھین جائیں گی، ایمان باقی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ضرور باقی رکھے گا۔ باقی نعمتیں چھین جائیں گی، بندہ سوچتے ہیں پھر اللہ کی رحمت کب تک ہوگی؟ پھر اللہ فرماتا ہوں فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی ان سے یہ نعمتیں جو ان کو عطا کی جائیں گی ان سے چھینی نہیں جائیں گی۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ رب کریم اپنے محبوب مکرم شفیع و رحمت عالم کے وسیلہ سے ہم گناہگار و حقیر بندوں کی اس دعا کو اپنے دربار مقدس میں شفع قبول سے مولا جل وعلا تجدید فرما، ہم زندہ رہیں تو ایمان کے ساتھ، اس حال میں زندہ رہیں کہ تو بھی راضی رہے، تیرا نبی بھی راضی رہے، ہمیں موت آئے تو ایمان پر، اس حال میں کہ تو بھی راضی ہو، تیرا نبی بھی راضی ہو، قیامت کے دن اٹھیں تو لوگوں میں ہمارا حشر فرمانا جن کے لیے تو خود فرماتا ہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بذات۔